اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور جس نے تمہیں ہر چیز میں سے دیا جو تم نے مانگا، اور اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو شمار نہیں کر سکتے۔ بے شک انسان بڑا ظالم اور بڑا ناشکرا ہے۔ اور وہ وقت یاد کرو جب ابراہیم نے بارگاہ یزدی میں دعا کی تھی، اے میرے پروردگار، اس شہر مکہ کو امن کی جگہ اور مجھے اور میری اولاد کو اس بات سے بچا کہ ہم بتوں کی پرستش کریں۔ اے میرے پروردگار، ان بتوں نے بہت سے لوگوں کو گمراہ کر دیا ہے، سو جو میری پیروی کرے گا وہ مجھ سے ہوگا، اور جو میری نافرمانی کرے گا تو یقیناً تو بڑا بخشنے والا، بڑا رحم کرنے والا ہے۔ اے ہمارے پروردگار، میں نے اپنی کچھ اولاد کو تیرے محترم گھر کے پاس بے زراعت زمین میں آباد کیا ہے، اے ہمارے مالک، تاکہ وہ یہاں نماز قائم کریں۔ اب تو کچھ لوگوں کے دلوں کو ایسا کر دے کہ وہ ان کی طرف مائل ہوں، اور ان کو پھلوں سے رزق عطا فرما تاکہ وہ تیرا شکر ادا کریں۔ اے ہمارے پروردگار، بے شک جو کچھ ہم چھپاتے ہیں تو اسے بھی جانتا ہے، اور جو ظاہر کرتے ہیں اسے بھی، اور زمین و آسمان کی کوئی چیز اللہ سے پوشیدہ نہیں ہے۔ ساری ستائش اللہ کے لیے ہے، جس نے باوجود بڑھاپے کے مجھے اسماعیل و اسحاق یعنی 2 بیٹے عطا فرمائے۔ بے شک میرا پروردگار دعا کا بڑا سننے والا ہے۔ اے میرے پروردگار، مجھے نماز کا قائم کرنے والا بنا، اور میری اولاد کو بھی، اے ہمارے پروردگار، اور میری دعا کو قبول فرما۔ اے ہمارے پروردگار، مجھے اور میرے والدین کو اور سب ایمان لانے والوں کو بخش دے جس دن حساب قائم ہوگا۔ اے رسول، جو کچھ یہ ظالم لوگ کر رہے ہیں تم اللہ کو اس سے غافل نہ سمجھو، وہ تو انہیں اس دن کے لیے مہلت دے رہا ہے جس میں شدت خوف و حیرت سے آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جائیں گی۔ وہ تیزی سے دوڑ رہے ہوں گے اپنے سر اوپر اٹھائے ہوئے اس عالم میں کہ ان کی نگاہ خود ان کی طرف نہیں پلٹے گی، اور ان کے دل خوف و دہشت کے سوا ہر خیال سے خالی ہو رہے ہوں گے۔ اے رسول، لوگوں کو اس دن سے ڈراؤ جب ان پر عذاب آئے گا تو ظالم لوگ کہیں گے، اے ہمارے رب، تھوڑی سی مدت کے لیے ہمیں مہلت دے دے، ہم تیری دعوت پر لبیک کہیں گے اور تیرے رسولوں کی پیروی کریں گے۔ انہیں جواب دیا جائے گا، کیا تم نے اس سے پہلے قسمیں نہیں کھائی تھیں کہ تمہیں کبھی زوال نہ ہوگا، حالانکہ تم انہی لوگوں کے مسکنوں میں آباد تھے جنہوں نے اپنے اوپر ظلم کیا تھا، اور تم پر واضح ہو گیا تھا کہ ہم نے ان کے ساتھ کیا سلوک کیا تھا، اور ہم نے تمہیں سمجھانے کے لیے مثالیں بھی بیان کر دی تھیں، اور انہوں نے اپنی ساری تدبیریں کیں یعنی چالیں چلیں، اور اللہ کے پاس ان کی ہر تدبیر اور چال کا جواب ہے، اگرچہ ان کی تدبیریں اور ترکیبیں ایسی تھیں کہ ان سے پہاڑ بھی اپنی جگہ سے ہٹ جائیں۔ خبردار، یہ خیال نہ کرنا کہ اللہ نے اپنے رسولوں سے جو وعدہ کیا ہے وہ اس کے خلاف کرے گا، بے شک اللہ سب پر غالب ہے اور انتقام لینے والا ہے۔ اور یہ اس دن ہوگا جس دن یہ زمین دوسری قسم کی زمین سے بدل دی جائے گی، اور آسمان بھی بدل جائیں گے، اور سب لوگ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو جائیں گے جو ایک ہے اور سب پر غالب ہے۔ اور تم اس دن مجرموں کو دیکھو گے کہ زنجیروں میں جکڑے ہوئے ہوں گے، ان کے کرتے تارکول کے ہوں گے، اور ان کے چہروں کو آگ ڈھانپ رہی ہوگی۔ یہ اس لیے ہوگا کہ اللہ ہر شخص کو اس کے کیے کا بدلہ دے گا، بے شک اللہ بہت جلد حساب لینے والا ہے۔ یہ سب انسانوں کے لیے ایک پیغام ہے تاکہ انہیں اس کے ذریعے سے ڈرایا جائے، اور یہ کہ انہیں معلوم ہو جائے کہ الہ بس ایک ہی ہے، نیز یہ کہ عقل والے لوگ اس سے نصیحت حاصل کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ الف لام را، یہ کتاب الہی یعنی روشن قرآن کی آیتیں ہیں